الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسن و حسین ہوگا. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے محبوب کبریا، امام الانبیاء، مکین گنبد خضرا کے عزیز نواسے سیدنا حسن بن علی کی شان میں گفتگو کرنا پسند کروں گا کہ ہر دور میں علماء اکرام نے ان کے حالات و واقعات کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان کیا ہے کہ وہ کون حسن کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ تو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے گزرا، دوسرا وہ دور جو خلفائے ثلاثہ کے دور خلافت میں گزرا، تیسرا وہ دور جو کوفہ میں علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں گزرا، چوتھا وہ دور جو کوفہ میں بطور خلیفہ کے گزرا، پانچواں وہ دور جو حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کے ساتھ گزرا. حضرت حسن پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، ان کی عظمت اور رفعت پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آج ان کے واقعات و حقائق کی روشنی میں ان کی سیرت پر بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کون حسن جو سر سے کمر تک تو جناب محمد رسول اللہ کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک جناب علی المرتضیٰ کے مشابہ تھے. شاعر کیا کہتا ہے؟ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ کہ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں. سامعین محترم، وہ کون حسن کہ جناب علی المرتضیٰ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے ہیں؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتے بلکہ پیچھے چلتے ہیں، اور جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے مجھے بٹھاتے ہیں پھر خود بیٹھتے ہیں، اور جب میں گھر کے کمرے میں موجود ہوتا ہوں تو گھر کی چھت پر نہیں جاتے کہ کہیں میں باپ سے اونچا نہ ہو جاؤں. وہ کون حسن جو محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں اور شیر خدا علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں. وہ کون حسن کہ جس کو میرے نبی نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا؟ وہ کون حسن کہ جس کے کانوں میں میرے نبی نے اذان دی؟ وہ کون حسن کہ جس کے منہ میں میرے نبی نے زبان دی؟ وہ کون حسن کہ جس نے خلافت سے دستبردار ہونا تو پسند کیا لیکن امت میں فریق ہونے کو پسند نہ کیا؟ وہ کون حسن کہ قرآن علمی اور سیاسی بصیرت میں اس قدر مقام میں تھے کہ آپ کی سیرت میں اس مقام میں تھے آپ کی جامعیت اور اس معاملے میں شخصیت کو پیش کی جا سکے؟ وہ کون حسن کہ جس نے سیاست کے مختلف موڑوں پر اپنے والد ماجد کو جو مشورے دیے آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ وہ کون حسن کمال تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور عمر بھر کسی شخص کی ثانی کے روادار نہ ہوئے؟ فن خطابت، علم مسابقت، علم فضیلت اور مروت و سخاوت اور حلم و بردباری کے پیکر تھے. وہ کون حسن کہ حلم و بردباری کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے مزاج کے خلاف گفتگو کرتا تو اس کو سخت گوئی سے جواب نہ دیتے تھے. کہ وہ کون حسن کہ امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ پردہ کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امہات المؤمنین پر نظر نہیں کرتے تھے. کہ وہ کون حسن کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ پیدل تشریف لائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن نے 25 مرتبہ پیدل حج ادا کیا. 25 مرتبہ پیدل حج ادا کیا اور بعض سواریوں کے ساتھ موجود ہوتی تھی، یعنی کہ معلوم ہوا کہ سواریوں کے موجود ہونے کے ساتھ یہ صرف رضا الہی کی خاطر ایسا کرتے تھے.
کہ وہ کون حسن کہ صلح کی تحق سے فتنے کو مٹایا جس نے، کہ وہ کون حسن کہ صلح کی تحق سے فتنے کو مٹایا جس نے، چہرہ غدار کا دنیا کو دکھایا جس نے۔ سامعین محترم، وہ حسن جو مقررین نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ جناب حسن کا گزر مساکین صفا سے ہوا، وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت صبح کا کھانا تیار ہے، آپ تشریف لائیں۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور کھانا کھایا اور فرمایا اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور یعنی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن بن علی متکبر مزاج نہ تھے، بلکہ مساکین و غرباء سے محبت و شفقت کرنے والے تھے۔ سامعین محترم، سیدنا حسن بن علی جیسی شخصیت کی حیثیت بیان کرنا ہمارے ایمان اور پختہ ہونے کا سبب ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنی تقریر کو اس شعر سے سمیٹتا ہوں کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی کہ حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔